یہودی تاجر کا عجیب واقعہ۔ محمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ حشام بن عروہ اپنے والد کے واسطہ سے حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں کہ مکہ میں ایک یہودی تجارتی کاروبار کرتا تھا۔ جس رات رسول اللہ پیدا ہوئے اس نے قریش کی ایک مجلس میں آ کر پوچھا، آیا آج رات کسی قریشی کے گھر بچہ پیدا ہوا ہے؟ اہل مجلس نے لاعلمی کا اظہار کیا۔ اس نے اللہ اکبر کہہ کر کہا، سنو اور میری بات یاد رکھو، آج رات کو آخری امت کا نبی پیدا ہوا ہے، اس کے دونوں کندھوں کے درمیان ایک نشانی ہے، اس میں گھوڑے کے بال کی طرح مسلسل بال، وہ 2 رات تک دودھ نہ پائے گا، کیونکہ ایک عفریت جن نے اس کے منہ میں انگلی ڈال دی ہے جس کی وجہ سے وہ دودھ نہیں پی سکتا۔ چنانچہ مجلس برخاست ہوئی اور وہ یہودی کی بات سے نہایت حیرت و تعجب میں تھے۔ جب گھروں کو لوٹے تو ہر ایک نے اپنے اہل خانہ سے پوچھا تو سب کے اہل خانہ نے کہا، واللہ عبداللہ بن عبد المطلب کے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے اور اس کا نام محمد رکھا ہے۔ پھر اہل مجلس کی باہمی ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا، یہودی کی بات تم نے سن لی ہے، اور کہا بچے کی پیدائش کی خبر بھی معلوم ہوئی ہے۔ چنانچہ وہ یہ بات کرتے ہوئے یہودی کے پاس آئے اور اسے سارا واقعہ بتایا تو اس نے کہا، میرے ساتھ چلو کہ میں اس بچے کو دیکھوں۔ چنانچہ وہ یہودی کو آمنہ کے گھر لے آئے تو انہوں نے کہا، اپنے بچے کو تو لاؤ۔ وہ لائی تو انہوں نے بچے کی کمر سے کپڑا سرکایا تو اس پر یہودی نے تل دیکھا تو فوراً غش کھا کر گر پڑا۔ جب ہوش آیا تو لوگوں نے پوچھا، افسوس تجھے کیا ہوا؟ تو اس نے کہا، واللہ اسرائیل کے خاندان سے نبوت رخصت ہو گئی۔ اے قریش، تم اس نبوت سے خوش ہو؟ وہ ایسا حملہ کرے گا کہ ساری دنیا میں پھیل جائے گا۔ یہودی کی پیشن گوئی۔ محمد بن اسحاق حسان بن ثابت سے روایت کرتے ہیں کہ میں 7 یا 8 سال کا تھا اور ہر بات سمجھ سکتا تھا کہ ایک صبح یثرب میں ایک یہودی نے چلا کر کہا، اے یہودیو، اور میں سن رہا تھا۔ سب اس کے پاس چلے آئے، انہوں نے پوچھا، وصل کیا ہے؟ تو اس نے کہا، احمد کا ستارہ طلوع ہو چکا ہے جو آج رات پیدا ہوگا۔ اوشی کا آپ کے متعلق بتلانا۔ دلائل النبو میں حافظ ابو نعیم ابی سعید سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد مالک بن سنان سے سنا کہ وہ ایک روز بنی عبدالشل کے ہاں بات چیت کے لیے آیا۔ ہماری ان دنوں میں ان سے صلح ہو چکی تھی۔ وہاں میں نے اوشی یہودی سے سنا کہ احمد نبی کے ظہور کا وقت قریب آ چکا ہے، وہ حرم میں پیدا ہوگا۔ خلیفہ بن سلبہ اصلی نے اس سے بطور مزاح پوچھا، اس کا حلیہ کیسا ہے؟ تو اس نے کہا، معتدل قامت کا نوجوان ہے، اس کی آنکھوں میں سرخی ہے، وہ شملہ پہنے گا، گدھے کی سواری کرے گا، اس کے کندھے پر نبوت کی مہر ہوگی، یثرب کی طرف ہجرت کرے گا۔ پھر میں اپنی قوم بنی خدرہ میں چلا آیا اور میں اوشی کی بات سے بہت حیران تھا۔ میں نے اپنے بھی ایک آدمی سے سنا، وہ کہہ رہا تھا کہ یہ بات صرف اوشی ہی نہیں کہتا، یہ بات تو ہر یہودی کی زبان پر ہے۔ مک بن سنان کہتے ہیں، پھر میں بنی قرظہ کے پاس آیا تو وہ بھی متوقع نبی کا تذکرہ کر رہے تھے۔ ابن باتا یہودی۔ چنانچہ زہیر بن باتا یہودی نے کہا کہ وہ سرخ ستار طلوع ہو چکا ہے جو کسی نبی کے ظہور کے وقت نمودار ہوتا ہے، اور صرف احمد نبی کا ہی انتظار ہے، یہ یثرب اس کی ہجرت گاہ ہے۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، جب رسول اللہ کا مہینہ تشریف لے آئے تو نبی علیہ السلام کو میرے والد نے یہ بات بتائی تو رسول اللہ نے فرمایا، اگر زبیر مسلمان ہو جائے تو سب رسائے یہود مسلمان ہو جائیں، کیونکہ وہ اس کے تابع فرمان ہے۔ ابو نعیم سعد بن ربی سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے بنو قرظہ اور بنو نذیر کے یہودی علماء سے سنا کہ وہ نبی علیہ السلام کا حلیہ مبارک بیان کر رہے تھے۔ جب سرخ ستارہ طلوع ہوا تو یہود نے کہا، یہ اس نبی کی علامت ہے جس کے بعد کوئی نبی نہ ہوگا، اس کا اسم گرامی احمد ہے اور یثرب اس کا مقام ہجرت ہے۔ جب رسول اللہ مدینہ تشریف لے آئے تو یہود نے آپ کی نبوت کا انکار کر دیا اور حسد کر کے کفر کو اختیار کر لیا۔ یہ قصہ ابو نعیم نے دلائل میں متعدد روایت سے نقل کیا ہے۔ واللہ احمد ابو نعیم اور ابن حسان اسامہ بن زید سے روایت کرتے ہیں کہ زید بن عمرو بن نفیل نے کہا کہ مجھے شام کے کسی پادری نے بتایا کہ تیرے شہر میں نبی کا ظہور ہو چکا ہے، اب وہ پیدا ہونے والا ہے، اس کا ستارہ طلوع ہو چکا ہے، لہٰذا تو اپنے اور اس کی تصدیق کر کے اس کی اتباع کر۔ ایران کے محلات کا لرزنا، کنگرے گرنا، آگ بجھنا اور مبزن کا خواب ہو۔ الف الجان میں حافظ خرات نے علی بن حرب ابو ایوب بن عمران از اولاد اجریز بجلی مخزوم بن ہانی مخزو اپنے والد بیان کیا ہے کہ رسول اللہ کی شب ولادت میں قیصر و کسر پر لرزہ طاری ہو گیا اور اس کے کنگرے گر گئے۔ فارس کا آتش کدا جو 1000 سال سے روشن تھا، ساوو جو فارس کی نہر ہے، خشک ہو گئی، اور مبزن نے خواب دیکھا کہ تنومند سرکش اونٹ عربی گھوڑوں کو کھینچ رہے ہیں جو دریائے دجلہ عبور کر کے وسیع علاقے میں پھیل چکے ہیں۔
شاہ فارس کی پریشانی کی نگروں کے سقوط نے کسر شاہ فارس کو پریشان کر دیا۔ دل پر جبر کر کے اس نے یہ بات مخفی رکھنے کا خیال کیا، پھر اس کا خیال ہوا کہ عیان مملکت کو آگاہ کرنا چاہیے، چنانچہ اس نے ایک اجتماع کا اعلان کیا، خود تاج پہن کر شاہی تخت پر براجمان ہوا۔ جب سب لوگ آ گئے تو اس نے کہا، معلوم ہے میں نے آپ کو کیوں بلوایا ہے؟ انہوں نے کہا، بالکل معلوم نہیں، اللہ یہ کہ بادشاہ سلامت خود بتا دیں۔ ابھی بات شروع ہو ہی رہی تھی کہ آتش کدہ ایران کے بھانجے کا پروانہ موصول ہوا۔ پروانے نے جلتی پر تیل کا کام کیا کہ بادشاہ ایک اور غم میں مبتلا ہو گیا۔ پھر اس نے محل کے کنگرے گرنے کا واقعہ سنایا تو مبزن نے کہا، بادشاہ سلامت، میں نے بھی اس رات ایک خواب مذکورہ بالا دیکھا ہے۔ تو بادشاہ نے مبزن سے پوچھا، اس کی تعبیر کیا ہو گئی؟ تو اس نے کہا، عرب کے گرد و نواح میں کوئی بڑا حادثہ رونما ہوگا۔ کسر خود بھی بڑا عالم تھا۔ کسر کا خط، چنانچہ اس نے ایک مراسلہ لکھا، شہنشاہ کسر بنام نعمان بن منذر اماباد، کسی دانشور کو میرے پاس روانہ کر اس سے کوئی بات دریافت کرتی ہے۔ چنانچہ اس نے عبدالمسیح بن عمرو بن حیان بن نفیلہ غسان کو شاہ کی خدمت میں روانہ کر دیا۔ جب وہ دربار میں حاضر ہوا تو کسر نے پوچھا، کیا میرے سوال کا جواب دو گے؟ تو اس نے کہا، اب مجھے بات بتا دیں، مجھ سے کوئی مسئلہ پوچھیں، اگر مجھے معلوم ہوا تو بتا دوں گا، اور نہ ایسے عالم کا نام بتا دوں گا جو اسے جانتا ہو۔ چنانچہ بادشاہ نے اس خواب کی بابت پوچھا تو اس نے کہا، اس کی تعبیر میرے ماموں خوب جانتے ہیں، وہ شام میں مقیم ہے، ان کا نام مسیح ہے۔ تو بادشاہ نے کہا، فوراً جاؤ اور تعبیر پوچھ کر واپس آؤ۔ عبد المسی کا ستی سے بستر مرگ پر ملنا۔ چنانچہ عبد المسی ستی کے پاس پہنچ گیا، وہ بستر مرگ پر تھا۔ اس نے سلام کے بعد کام کیا، ستی نے کچھ جواب نہ دیا تو اس نے کہا، کیا بہرا ہے یا یمن کے رئیس کی بات سنتا ہے یا فوت ہو چکا ہے اور اس پر موت قابض ہے؟ اے مقدسہ اور مشکل امر کے فیصلہ کرنے والے، سب اس کے سلجھانے سے عاجز ہیں۔ السنن کے قبیلہ کا رئیس تیرے پاس آیا ہے، اور اس کی والدہ زبن سخن کی ال سے ہے۔ نیلگوں آنکھوں والا رئیس بات سننے کے لیے آمادہ، سفید فام کشادہ سینہ کشادہ ہاتھ، شاہ عجم کا ایلچی جو آرام و راحت کے لیے آیا ہے۔ موٹی طاقتور ٹھوس بدن والی روشنی مجھ کو لے کر سفر طے کرتی ہے، وہ آسمان اور زمانے کے خطرات سے بے خوف ہے، وہ مجھے سنگلاخ زمین کے نشیب وفراز میں لیے چل رہی ہے، یہاں تک کہ میں کھلے سینہ اور کشادہ پیڑو آیا ہوں۔ آندھی اس کو لپیٹ رہی گوبر والی نرم زمین میں، جیسے شکن پہاڑ کے دونوں پہلوؤں سے بھگایا گیا ہے۔ سطح کی تعبیر، یہ اشعار جب ستی زب نے سنے، تواس نے سر اٹھا کر کہا، عبدالمسیح تیز رو اونٹ پر صلح کے پاس آیا جو قریب المرگ ہے، تجھے ساسانی بادشاہ نے بھیجا ہے۔ ایوان کسر پر لرزہ طاری ہونے کی وجہ سے اور آتش کدہ فارس کے بچ جانے کے باعث اور مبزن کے خواب کے سبب اس نے طاقتور اونٹ دیکھے جو عربی گھوڑوں کی قیادت کے لیے آ رہے ہیں، انہوں نے دریائے دجلہ کر لیا ہے اور اس علاقے میں پھیل گئے ہیں۔ اے عبدالمسیح، جب تلاوت قرآن عام ہوگی اور لاٹھی والا ظاہر ہو گیا، وادی سموں میں سیلاب آ گیا اور نہر ساو خشک ہو گئی اور فارس کا آتش کدہ بجھ گیا، پھر شام ستی کا نہ ہوگا۔ ان کنگروں کی تعداد کے مطابق ان کے بادشاہ ہوں گے، اور جو حادثہ رونما ہونے والا ہے وہ ضرور ظاہر ہوگا۔ پھر ستی فوت ہو گیا اور عبدالمسیح یہ کہتا ہوا روانہ ہوا، اے شمیر اور کوشش کرنے والے، تو مستعد رہا، تو پختہ عزم والا ہے، تجھے یہ تفریق و تبدیلی پریشان نہ کر دے۔ اگر ساسانیوں کی حکومت جاتی رہی تو کیا بات ہے، بے شک زمانہ نئے نئے رنگ بدلتا ہے۔ وہ بسا اوقات ایسے بلند مرتبے پر جائز تھے کہ حملہ آور شیر بھی ان کے حملہ سے ڈرتا تھا۔ ان میں سے شاہی محل والا اور اس کے بھائی 1 ہرمزان، 2 شابور اور 3 صابور ہے۔ سب لوگ الاتی بھائی ہیں، جس کو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ کمزور ہو چکا غریب تو وہ ذلیل اور تنہا ہوتا ہے۔ بہت سی اقوام ان کے رفقا ان کے رسیہ ہوتے ہیں، ان میں گانے بجانے کے آلات ظاہر ہوتے ہیں جو ان کو غافل کر دیتے ہیں، اور یہ لوگ ایک ماں کی اولاد ہیں، اگر وہ کسی کا مال و دولت دیکھ لیں تو وہ غائب ہونے کے باوجود محفوظ منصور ہوتا ہے۔ خیر و شر دونوں ایک رسی میں بندھے ہوئے ہیں، خیر کی تلاش ہوتی ہے اور شر سے فرار اختیار کیا جاتا ہے۔